السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، میں آپ کی کلاس 4 کی اردو کی ٹیچر میم عذرا۔ ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے درسی کتاب کی پڑھائی کرنی ہے۔ کون سے صفحہ کی؟ صفحہ نمبر 11 کی۔ جویریہ کافی دیر سے جویریہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا۔ جویریہ سے پہلے میں پوچھ لیتی ہوں تب تک آپ کے پاس آپ کی پینسل ہو اور آپ کے پاس آپ کی درسی کتاب ہو۔ ٹھیک ہے، جویریہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جویریہ کا ہاتھ میں بار بار دیکھ رہی تھی۔ جویریہ، آپ مجھے وہ کھلا رہی ہیں واٹر میلن؟ میں تو اس طرح نہیں کھا سکتی۔ جی جویریہ میں آپ کے مائک کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے بیٹا؟ جویریہ میں نے آپ کے مائک کو انمیوٹ کر دیا ہے، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، میں اسٹارٹ کر رہی ہوں سبق۔ اس سے پہلے ہم اپنے پرانے کام کی تھوڑی سی دہرائی کر لیں گے۔ کیا دہرائی کریں گے؟ کہ ہم نے سبق نمبر 1 کیا تھا، تو سبق نمبر 1 میں ہم نے کیا کیا چیز کی ہے؟ سبق نمبر 1 میں ہم نے لکھائی کا نقش کیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے حمد کا خاکہ لکھا ہے، املا کے الفاظ، املا کے جملے۔ الفاظ جملے جو ہے آپ کی ورک کاپی پہ بھی ہے، ورک بک پہ بھی ہے، سوری، سوالات جوابات آپ کی ورک بک میں ہیں، اس لیے ہم کاپی میں نہیں کریں گے۔ جو کام ہم کاپی پہ کریں گے وہ بک میں نہیں ہوگا، جو کام بک میں ہوگا وہ کاپی پہ نہیں کریں گے۔ ابھی ہم نے الفاظ جملے بک پہ بھی کر لیے، یعنی عملی کتاب پہ بھی کر لیے اور اس پہ بھی کر لیے۔ اس مرتبہ تو ہو گئے، لیکن آئندہ ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے املا کے الفاظ کیے تھے، بطخیں، بہاریں، کھلائے، کتارے، منظر۔ املا کے جملے کتنے روشن، کتنے پیارے، تیز دھوپ اور سائے، اے خدا نے سب بنائے۔ زبیر، میں آپ سے پوچھتی ہوں، 1 منٹ صبر کریں۔ الفاظ میں نہیں، جگمگائے، چمکے جہاں دنیا۔ گڈ مارننگ میم، گڈ مارننگ بیٹا۔ جہاں دنیا، گل پھول، منظر نظارے، چراغ دیا، منظر۔ ٹھیک ہے، اس کے کل ہم نے جملے کیے تھے۔ صبح کے وقت طلوع آفتاب کا منظر دلکش ہوتا ہے۔ شان، اللہ بے نیاز اور اونچی شان کا مالک ہے۔ جگمگائے، رات کو پوچھتی ہوں، 1 منٹ ذرا صبر کریں۔ رات کو ستارے آسمان پہ جگمگا رہے تھے۔ گل، باغ میں ہر طرف گل کھلے ہوئے تھے۔ آسمان پر پرندے اڑ رہے تھے۔ یہ آپ کا اتنا کام لٹریچر کی کاپی کا ہے۔ اچھا، لٹریچر کی کاپی پہ ہم نے اتنا کام کیا تھا۔ بدھ، پیر، منگل، بدھ کو آپ کا کون سا پیریڈ ہوتا ہے؟ لٹریچر کا۔ اب میں آج جو ہے میری آپ کے ساتھ لٹریچر کی آخری کلاس ہے۔ جمعے والے دن ہماری لینگویج کی کلاس ہوگی۔ جی زبیر، آپ نے کیا پوچھنا تھا؟ آپ نے کچھ پوچھنا تھا زبیر؟ آواز نہیں آ رہی، 1 منٹ میں چیک کرتی ہوں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آواز آ رہی ہوگی۔ پکچر نہیں آ رہی بیٹا، پہلے آواز نہیں آ رہی، اب پکچر نہیں آ رہی، اب میں کیا کروں؟ آواز تو اب میں نے ٹھیک کر لیا، ہمارے اس طرف تو جو ہے نیٹ صحیح ہے، ادھر تو آواز آ رہی ہے، تصویر آ رہی ہے۔ اب آپ کے ادھر نیٹ کا مسئلہ ہوگا، ایشو۔ آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، چلو صحیح ہو گئی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ ہے درسی کتاب چہارم۔ آج ہم نے اپنا دوسرے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ مین پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کو ذرا قریب سے کر لیتی ہوں، آپ اپنی کتابوں کو کھول کے سامنے رکھیں۔ علی تھا اداس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے، ہاتھ میں پینسل لیں۔ پینسل لینے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس پہ تاریخ لکھنی ہے۔ کون سی تاریخ؟ آج کی تاریخ۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 22 تاریخ، 22/7/20، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سا کام ہے؟ جس طرح آپ کلاس میں لکھتے ہو تو جماعت کا کام، جماعت کا کام، جماعت کا کام، اور دن کون سا ہے؟ بدھ۔ اور یاد رکھیں، پیر، منگل، بدھ کو لٹریچر کی کلاس ہوتی ہے۔ آج میری آپ کے ساتھ
لٹریچر کی آخری کلاس ہے اور جمعے والے دن ہم نے لینگویج کا کام کرنا ہے. اپنی کاپیاں پہلے سے ریڈی رکھیں اور لینگویج کی کاپیز پہ آپ نے لکھائی کا نقش پہلے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں میں پڑھانا شروع کر رہی ہوں, سبق نمبر 2. اب اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے علی تھا اداس. اب علی کیوں تھا اداس, اب اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں. پیارے بچوں, اپنی انگلی جو ہے, آپ کی فنگر جو ہے وہ ہونی چاہیے اس لفظ پہ جس پہ میں رکھوں, تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں پہ پڑھ رہی ہوں. پیارے بچوں, اپنے نئے ہم جماعت سے ملیے. آج سے علی آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں بیٹھے گا, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کی کلاس میں کوئی نیا بچہ آتا ہے تو اس کا پہلے تعارف کیا جاتا ہے, یہاں پہ بھی اسی طرح تعارف کروایا گیا ہے. پیارے بچوں, اپنے نئے ہم جماعت سے ملیے. آج سے علی آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں بیٹھے گا. استانی صاحبہ یعنی جو آپ کی ٹیچر ہے, استانی صاحبہ نے باقی بچوں سے علی کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا. تعارف کروانا یعنی ملوانا. تعارف کروانے کا کیا مطلب ہے؟ ملوانا. اس کو انڈرلائن کر لیں. تعارف کروانا, ملوانا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سب بچے علی کو شوق سے دیکھنے لگے. شوق سے دیکھنے لگے مطلب ہے بڑی اس سے اشتیاق سے, شوق سے, دلچسپی سے, ایک ہی بات ہے. سب بچے علی کو شوق سے دیکھنے لگے. احمد بیٹا, آپ اپنے ساتھ والی کرسی پر علی کو بٹھائیں. استانی صاحبہ نے احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, بلاتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے, مخاطب کرتے ہوئے کہا, علی بیٹا آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں. استانی صاحبہ نے مسکراتے ہوئے علی کو بٹھانے کا اشارہ کیا. علی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کرسی کی جانب بڑھا. نیچے آ جائیں دوسرے پیراگراف کی طرف. علی کی ٹانگ میں معذوری تھی. معذوری مطلب یہ ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کی کسی کوئی نقص ہو, کوئی مسئلہ ہو خدا نخواستہ, ٹھیک ہے, اس کو معذوری کہتے ہیں. مطلب اس کے ایک پاؤں میں مسئلہ تھا, چلنے میں جس کو تکلیف ہو اس کو کہتے ہیں. وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا. بیساکھی کسے کہتے ہیں؟ یہ لکڑی کی دو وہ ہوتی ہیں جس کو لے کے, جیسے آپ تصویر میں دیکھیں اس بچے کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ بیساکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو لے کے چل رہا تھا. وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا. چلتے ہوئے اس کی معذوری نمایاں ہو رہی تھی. نمایاں مین ظاہر ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. احمد نے ناپسندیدگی سے علی کو دیکھا. اب ظاہری بات ہے اس کے پاؤں میں معذوری تھی تو احمد کو وہ بات اچھی نہیں لگی, اس کو بہت برا لگا کہ اس کے پاؤں میں. علی جھکلاتے ہوئے احمد کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. جوں ہی آدھی چھٹی کی بیل بجی, گھنٹی بجی, سب بچے شور مچاتے کھیل کے میدان کی طرف بھاگنے لگے. علی اکیلا جماعت میں اپنی کرسی پر ہی بیٹھا رہا. آگے میں چلتی ہوں, تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں یا اتنا ہی کافی ہے؟ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اوپر یہاں تک مکمل کر لیتے ہیں. یہاں پہ بھی آج کی تاریخ لکھ لیں آپ لوگ تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ٹیچر نے کہاں تک پڑھایا تھا. پھر اس کے بعد میں ایک بچے سے ریڈنگ میں نے سننی ہے, اس لیے آپ دھیان سے سنیں. جماعت کا کام, اور کیا ہے, آج کون سا دن ہے؟ بدھ, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. پھر جب سب بچے جماعت سے چلے گئے تو علی نے اپنے کھانے کا ڈبہ بستے سے نکالا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا کر میدان میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا. یہاں تک رائٹ کا نشان لگا دیں. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 22 تاریخ ہے. 22 تاریخ تک ہم نے یہاں تک اس کی پڑھائی کر لی ہے, ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں, پھر آہستہ آہستہ ایک بچے نے پھر یہ پڑھنی ہے. اچھا, اس کی دہرائی کرنی ہے. پیارے بچوں, آپ کو پتہ چل گیا اب علی کیوں اداس تھا. علی اس لیے اداس تھا کہ احمد اس کو لفٹ نہیں کروا رہا تھا. کیوں لفٹ نہیں کروا رہا تھا؟ کیونکہ اس کے پاؤں میں معذوری تھی اور وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا. آپ کو اس سبق میں یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کسی انسان کے جسم میں کوئی نقص ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, تو اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے.
یعنی ہم سب مسلمان ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اس لیے ہم سب کو مل جل کر آپس میں رہنا چاہیے اور کسی کے نقص کو اس کے لیے باعث شرم نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس سبق میں آپ کو اس چیز کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے۔ ابھی پورا سبق پڑھیں گے تو ساری صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، اپنے نئے ہم جماعت علی سے ملے۔ آج سے علی آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں بیٹھے گا۔ استانی صاحبہ نے باقی بچوں سے علی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ تعارف میں نے آپ کو کہا ہے نا کیا مطلب، ملوانا۔ سب بچے علی کو شوق سے دیکھنے لگے، یعنی دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ کوئی نیا بچہ آتا ہے نا تو سب دیکھتے ہیں۔ احمد بیٹا، آپ اپنے ساتھ والی کرسی پہ علی کو بٹھائیں۔ احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کو بلاتے ہوئے کہا، اس کو پکارتے ہوئے کہا، علی بیٹا آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ استانی صاحبہ نے مسکراتے ہوئے علی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علی آہستہ آہستہ، یعنی آہستہ آہستہ آرام آرام سے، آہستہ آہستہ مطلب آرام آرام سے قدم اٹھاتا ہوا کرسی کی جانب بڑھا۔ اب کیوں آہستہ آہستہ ہو گیا؟ کیونکہ وہ معذور تھا، اس کے ہاتھ پہ بیساکھی تھی۔ اب بیساکھی کے سہارے تو انسان آہستہ آہستہ چلتا ہے نا، تیز تیز تو نہیں چل سکتا نا نارمل بندے کی طرح۔ علی کی ٹانگ میں معذوری تھی، ٹھیک ہے، وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اب میں نے آپ کو بیساکھی کا مطلب سمجھایا۔ بیساکھی کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، لکڑی کی دو جو سٹکس ہوتی ہیں، چھڑیاں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں بیساکھی۔ چلتے ہوئے اس کی معذوری نمایاں ہو رہی تھی، ظاہر ہو رہی تھی۔ اب کیا ہے؟ احمد نے ناپسندگی سے علی کو دیکھا۔ ناپسندگی سے مطلب اس کو جب کسی کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی جھکلاتے ہوئے احمد کے، علی جھجکتے ہوئے مطلب علی نے جب دیکھا کہ احمد جو ہے اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہے، ناپسندگی سے دیکھ رہا ہے، تو اس نے کیا، جھجکتے ہوئے احمد کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا، جو ہی آدھی چھٹی کی گھنٹی بجی، جیسے آدھی چھٹی ہوئی، سب بچے شور مچاتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں، مطلب جھجکتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو شرمندگی محسوس ہو یا آپ کسی چیز سے تھوڑے سے پریشان ہو تو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب بچے شور مچاتے ہوئے کھیل کے میدان کی طرف بھاگنے لگے، لیکن علی اکیلا جماعت میں اپنی کرسی پر بیٹھا رہا، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں دوسرے پیج پہ، 12 پیج پہ۔ پھر جب سب بچے جماعت سے چلے گئے تو علی نے اپنے کھانے کا ڈبہ بستے سے نکالا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا کر میدان میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہاں تک آپ کا سبق ختم ہو گیا۔ اب میں ایک ایک بچے کو لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک ایک بچہ مجھے پڑھ کے سنائے گا، چاہے وہ 2 لائنیں پڑھیں، لیکن آپ لوگوں نے پڑھ کے مجھے سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، جس کا پہلے نام ہوگا ابیہ، آپ کے مائک کو میں ان میوٹ کر رہی ہوں، آپ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ ابیہ، آپ کے مائک کو میں نے ان میوٹ کیا، جلدی سے اپنے مائک کو ان میوٹ کر دیں۔ ابیہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ابیہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بیٹا ایک تو آپ لوگ گھنٹے لگا دیں۔ ابو بکر چلیں جی، آپ جلدی سے سنائیں مجھے۔ ابو بکر، ہاں حنفا میں آپ سے لیتی ہوں 1 منٹ۔ ابو بکر جی پڑھیں، شابہ شروع سے پڑھیں۔ پیارے بچوں، اپنے نئے ہم جماعت علی سے ملے۔ آج سے علی آپ کی جماعت میں بیٹھے گا۔ ہاں، استانی صاحبہ نے باقی بچوں سے علی کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ بس ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ آپ کہیں آج تک کے لیے اتنا ہم نے بس تو میں بند کر دوں۔ اچھا، آگے دیکھیں، آگے کیا ہے؟ حنفا، آپ کو بیٹا میں لے رہی ہوں۔ حنفا امید، میں کہاں سے دیکھوں گی بچے کیا
جہاں سے اس نے السلام علیکم. وعلیکم السلام، جہاں سے اس نے چھوڑا ہے اس سے آگے آپ پڑھیں. سب بچے علی کو شوق سے دیکھنے لگے. شاباش. احمد بیٹا آپ اپنے ساتھ والی کرسی پر علی کو بٹھائیں. استانی صاحبہ نے احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں علی بیٹا آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں. استانی صاحبہ نے مسکراتے ہوئے ہوئے علی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. علی علی آہستہ 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 علی آہستہ 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 قدم اٹھاتا ہوا قدم اٹھاتا ہوا ہوا کرسی کی جانب کی بڑھا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. چلیں جی اس کے بعد ویری گڈ ویری گڈ ایکسیلنٹ. چلیں جی اس کے بعد جنت ہے. جنت آپ سنائیں. جنت جویریہ وقار کا وہ اس میں میرا کلک ہو گیا. جویریہ آپ سنائیں. جویریہ چلیں جی. جویریہ جہاں سے اس نے وعلیکم السلام جہاں سے اس نے چھوڑا اس سے آگے علی کی ٹانگ. علی کی ٹانگ. جنت آپ سنتی نہیں علی کی ٹانگ کدھر بیٹھ جائیں. ابھی یہ جو بچے پڑھ رہے تھے آپ نے سنا نہیں ہے. علی کی ٹانگ میں معذوری تھی. یہاں پہ آئیں سیکنڈ پیراگراف میں جو آخری والی لائن ہے وہاں سے پڑھیں. علی کی ٹانگ پر معذوری تھی اور بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا. چلتے ہوئے اس کی معذوری نمایاں ہو رہی تھی. احمد نے ناپسندیدگی سے علی کو دیکھا. علی جھجکتے ہوئے احمد کی کرسی کے پاس بیٹھ گیا. کرسی پر بیٹھ گیا. شاباش. ویری گڈ. بس 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 اس سے آگے نہیں جائیں. جی چھٹی کی گھنٹی بجی. سب بچے شور مچاتے کھیل کے میدان کی طرف بھاگنے لگے. لیکن علی جماعت میں پر ہی بیٹھا رہا. علی جماعت میں بیٹھا رہا. چلیں جی اگلا صفحہ پلٹیں. بچے جماعت سے چلے گئے تو علی نے اپنے کھانے کا ڈبہ بستے سے نکالا اور آہستہ چلتا ہوا جا کر میدان میں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا. اچھا بیٹا آج کی ہماری کلاس جو ہے ختم ہو گئی. جتنے بچوں نے آج پڑھا ہے نا وہ بچے کل نہیں پڑھیں گے.